ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہو اور اتنا ہمیں سکون مل رہا ہو. یعنی کہ آپ ایز اے پاکستانی یا ایسا کمفرٹ زون میں بہت کم ہوتے ہیں کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہو اور آپ اتنے ریلیکس اور اتنے خوش اور اتنے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوں. تو آج بھی آج وہ دن وہی ہے کہ جس میں میرا خیال ہے ہر پاکستانی پرسکون سوئے گا اور صبح اٹھ کے آرام سے اٹھے گا اور ایک اچھی یادگار سے اپنا دن جو ہے نا وہ شروع کرے گا. تو اصل کہانی یہ ہے کہ بورڈ کے اوپر ہیں 103 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں ویسٹ انڈیز کے، اور اصل میں دیکھا جائے تو ویسٹ انڈیز کے 60 کے اوپر 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں، کیونکہ 60 رن کی لیڈ ہے اور باقی وکٹیں رہ گئی ہیں 4. تو پاکستان نے انہیں ایسی گرپ میں لیا ہوا ہے کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور اس سے بڑی بات کہ ان کے دو ایک اہم بیٹسمین اس ٹائم انجرڈ ہیں اور وہ میچ ان کے لیے مشکل ہے کھیلنا. اور اب پاکستان کے لیے تو یہ اوبویسلی ایک پلس پوائنٹ ہے اور ایز اے کرکٹ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اب اور ایک ایسا رن آؤٹ جس نے پاکستان کے جو ہے نا ڈریسنگ روم سے لے کر سوشل میڈیا تک ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے. اور آخر بابر اعظم کا جو رن آؤٹ ہے اس میں غلطی کیا تھی اور پاکستان فین نے برینڈن کنگ کے ساتھ ایسا کیا کیا، اور یہ بات کرنا بھی ضروری ہے. تو چلتے ہیں میچ کی طرف. اچھا، آج دن تھا ڈے 3 اور اینڈ کے لیے پاکستان اینڈ کا جو دن ہے وہ کافی اینڈ ہوا ہے دن کا وہ کافی اچھا ہوا پاکستان کے لیے اور ایک ہر طرف سے جو ہے نا ایک پازیٹیو رہا ہے. اچھا، دن کی آخری بال پر علی عثمان نے ویسٹ انڈیز کے کیپٹن جو ہے وہ روسٹن چیز کو آؤٹ کر کے پاکستان کو ایک زبردست ایک کمفرٹ زون میں لے آیا اور ایک مومنٹم دے دیا، کیونکہ اس وقت ویسٹ انڈیز کے آن بورڈ جو ہے وہ 103 رن ہے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. لیکن اصل بات وکٹ کی نہیں، لیڈ کی یہاں پر ہے، کیونکہ اس ٹائم لیڈ صرف جو ہے وہ 60 رن کی ہے. یعنی اگر آپ دوسرے اینگل سے یہ دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز اصل میں 60 سکور کے اوپر 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں. اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے اوپنر برینڈن کنگ انجری کی وجہ سے نہیں کھیل پا رہے اور میڈیکل ٹیم نے انہیں بیٹنگ کی جو ہے نا وہ کلینس نہیں دی ابھی تک، اور اسٹرانگ چانس ہے کہ وہ اگلے دن بھی بیٹنگ شاید نہ کر سکیں. تو دوسری طرف اگر بات کریں جسٹن گریف کی جو بھاگتے ہوئے ایک انجرڈ ہو گئے تھے، تو اب مطلب یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے دو امپورٹنٹ جو بیٹسمین ہیں وہ اس وقت فٹنس کا شکار ہیں اور پاکستان کے پاس یہ اب گولڈن چانس ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ میچ کو یہیں سے فنش کریں. تو اب لیکن پاکستان کی بیٹنگ میں بھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں تھا اور نہ ہوتا ہے. اب پاکستان نے بیٹنگ تو اچھی کی ہے لیکن ایک چھوٹا سا کلیپس ہمیں دوبارہ سے ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ کلیپس شروع ہوا بابر اعظم کے رن آؤٹ سے. اب اس کے بعد سلمان علی آغا پھر اپنی جو ہے نا ذمہ داری نبھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جو ڈیبیوٹنٹ ہے اویس جعفری وہ پریشر ہینڈل بھی نہیں کر سکے، اور محمد رضوان بھی کوئی ایک اچھی اننگ اور بڑی اننگ نہیں کھیل سکے. اگر نیچے سے بات کریں ساجد خان کی، علی عثمان نے ایک اچھی ایک پارٹنرشپ بنائی اور پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک لیڈ کی طرف لے کر گئے. اب بات کرتے ہیں اس مومنٹم کی جس نے پورے میچ کو جو ہے نا وہ بدل دیا، وہ ہے بابر اعظم کا رن آؤٹ. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رن آؤٹ میں غلطی کس کی تھی. ریپلے میں اگر آپ ریپلے کو چاہے آپ 10 بار 1000 مرتبہ دیکھ لینا تو بابر نے شاٹ کھیلا ہے اور بال مڈل ہوئی ہے. اب مڈل ہوتے ہی وہ بنا دیکھے رن کے لیے جو ہے نا نکل گئے ہیں. یہ اکثر بیٹسمین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب بال پرفیکٹلی مڈل ہو جائے تو ایک بیٹسمین کے مائنڈ میں انسٹنکٹلی جو ہے نا وہ آتا ہے کہ
رن کے لیے نکل پڑتا ہے. تو لیکن پرابلم یہ تھی کہ عبداللہ شفیق اس رن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو بالر جب بال ڈریبل کرتا ہے تو نان اسٹرائکر جو نیچرلی ہے دو قدم آگے آتا ہے, اور عبداللہ بھی صرف 2 قدم ہی آگے آئے تھے, وہ کبھی رن لینے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے, وہ یعنی کہ وہ رن کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو اس لیے میری نظر میں یہ پوری طرح بابر اعظم کی مسٹیک ہے, اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بابر ایک ویل ڈیزرو سینچری سے صرف کچھ قدم دور تھا, اور اتنے عرصے کے بعد سارے کے سارے جو ہے نا پاکستانی اور ہم لوگ سب جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے تھے اس کی سینچری کا. تو کیونکہ کوئن اوول جو ہے گراؤنڈ, وہ ایک خود ہسٹورک گراؤنڈ ہے جہاں کرکٹ کی اتنی یادگار کہانیاں ہیں اور ایک ان گنت کہانی لکھی ہوئی ہے. وہاں بابر اعظم کا سینچری بنانا واقعی ایک اسپیشل مومنٹ ہونا تھا اگر بابر اعظم جو ہے وہ سینچری بنا جاتے, کیونکہ ان کی لاسٹ سینچری اگر دیکھے جائے تو وہ 2022 کی دسمبر میں ان کی نیوزی لینڈ کے خلاف آئی تھی, اور یعنی تقریباً 1300 دن سے بعد جا کے وہ سینچری کے اتنے قریب تھے. اور میرا خیال ہے کہ کل جب دن اینڈ ہوا تھا تو سب کی نظر جو تھی وہ بابر اعظم کی سینچری کے اوپر تھی. تو اس اننگ کا دکھ ضرور ہے, اور لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو بابر اعظم کے 80 رن کی جو اننگ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک پرائس لیس ہے, کیونکہ نیچے کسی اور بیٹر نے بڑی اننگ نہیں کھیلی اور انہوں نے کھیلنے کی کوشش بھی نہیں کی. میں نے بار بار نوٹس کیا ہے کہ جب بھی بابر اوور نائٹ نوٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو اگلے دن وہ بیٹنگ پہ جو ہے نا وہ آتے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اکثر پہلے 15 سے 20 منٹ جو ہے نا وہ اسی میں ہی وہ وکٹ اپنی گوا بیٹھتے ہیں. تو یہ صرف ایک بار نہیں ہوا, کئی مرتبہ ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. اگر آپ پہلے دن اتنی محنت کر کے سیٹ ہوئے ہیں اور اگلے دن وہی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کنٹینیو رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ہمیں نہ دیکھنے کو چیزیں ملیں بار بار. تو بالکل اسی طرح جیسے عبداللہ شفیق نے دکھائی ہے کل کا جو مومنٹم ہے اس کو اس نے اگلے دن وہ برقرار رکھا ہے. تو بس افسوس یہ کہ اس بار بھی جو ہے نا بابر اعظم اپنی سینچری مس کر گیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فین بھی جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں. لیکن بابر اعظم کا جو رن آؤٹ کے بعد اننگ جس طرح ہلی ہے, اور اس نے ایک بار پھر پرانی یادیں جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں, کیونکہ ایک وکٹ گرتی ہے اور پھر پوری بیٹنگ کی لائن اپ جو ہے نا وہ پینک ہو کے کہہ لیں کہ دڑم سے نیچے گرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیبیوٹنٹ اویس جعفری کی. سب کو امید تھی کہ یار ایک ڈومیسٹک میں اس نے اچھا خاصا رن بنایا ہے اور ایک ینگسٹر ہے, اپنی پہلی ٹیسٹ اننگ میں کانفیڈنس کے ساتھ کھیلے گا, اپنا کانفیڈنس دکھائے گا. لیکن شروع سے ہی ان کی جو تھی نا وہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پریشر لے رہا ہے اپنے اوپر اور وہ کنفیوز ہے. تو ویسٹ انڈیز کے اسپنر وریکین نے پہلے ہی اوور کی جو ہے نا اوور سے سگنل دے دیا تھا کہ پچ اب بدل چکی ہے. تو سب سے پہلے عبداللہ شفیق کی ایک تھک ایج نکلی اور پھر ایک بال پڑ کر لگی, اور وریکین لگاتار جو ہے وہ بیٹسمین کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور وہ تنگ بھی کر رہا تھا بیٹسمین کو. تو صبح پچ رپورٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ گڈ لینتھ ایریا سے جو ہے نا وہ کریک کھل چکے ہیں, یعنی کہ پچ کے اوپر جو ہے نا وہ کریک آ گئے تھے. تو تیسرے دن اسپنرز کو جو ہے نا وہ زیادہ مدد ملے گی, کیونکہ کریکس میں جب بال پڑتی ہے تو بال ٹرن ہوتی ہے, تو وہ بیٹسمین کو جو ہے نا اسپنرز کو وہ ملتا ہے فائدہ. تو ویسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. جیسے ہی اویس جعفری کریز پر آئے ہیں اور انہوں نے شروع سے ہی جو ہے ہارڈ ہینڈ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں وہ نظر آئے ہیں, تو وہ بال وہ سافٹلی ڈیفینڈ کرنے کے بجائے زور سے بیٹ پکڑ کر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اگر اس وقت سیلی پوائنٹ یا سیلی مڈ آف ہوتا تو شاید وہ پہلے ہی اوور میں جو ہے نا وہ اپنی وکٹ گوا بیٹھتے. تو وہاں پہ کیپٹن جو روسٹن چیس ہے نے بھی یہ چیز نوٹس میرے خیال کر لی تھی, تو انہوں نے فوراً سے ہی جو ہے نا فیلڈر کلوز لیے اور جو ہے نا پریشر بڑھایا ڈیبیوٹنٹ کے اوپر. اور پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا. جیسے پریشر ریلیز کرنے کے لیے اویس کریز سے باہر نکلے تو بڑے شاٹ لگانے کے لیے,
تو لیکن بال کمپلیٹلی مس کر گئے اور ریزلٹ کلین بولڈ. اگر بولڈ بھی ہوتے تو میرے خیال اسٹمپ وہ جو کیپر نے اسٹمپ کر دینا تھا کیونکہ وہ کریز سے بہت دور نکل چکے تھے. تو ٹیسٹ کرکٹ صرف شارٹس کا گیم نہیں ہوتا, اس میں آپ کو جو ہے نا سچویشن کے لحاظ سے کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ٹیسٹ ہے آپ کا, کسی بھی بیٹسمین کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسے سروائیو کرتا ہے اپنی بیٹنگ کو لے کے. اب بات کرتے ہیں ہم محمد رضوان کی. تو سچ کہوں تو آج رضوان کی بیٹنگ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کو وہ پہلے ہی پتا تھا کہ ان کی وکٹ کس طرح ملے گی. اور ایک اور چیز جو بار بار نظر آتی ہے, جب کیمرہ ڈریسنگ روم کی طرف جائے نا تو اکثر رضوان میچ دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ٹیسٹ کرکٹ میں ڈریسنگ روم سے میچ آبزرو کرنا اور اس کی پریپریشن کرنا یہ ایک میچ کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب جو پچ ہے یا وہ کیا بال ہے وہ کیا بیہیو کر رہی ہے, تو یعنی کہ بال کتنا نیچے رہ رہی ہے, اب کون سی ڈلیوری جو ہے وہ خطرناک ہوگی. اگر آپ یہ سب آبزرو نہیں کریں گے نا تو کریز پر جا کر آپ کے لیے ایڈجسٹ ہونا ایک دم مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال رضوان بھی وریکن کا شکار بن گئے اور پاکستان کی ایک اور امپورٹنٹ جو ہے نا وہ وکٹ گر گئی. پھر آئے سلمان علی آغا. یہاں سے ایک سینئر پلیئر سے ایکسپیکٹیشن بالکل الگ ہوتی ہے. جب ٹیم پریشر میں ہو, جب اوپر سے بیٹسمین سیٹ اننگ کھیل کر جا چکے ہوں, تب مڈل آرڈر کا کام ہوتا ہے کہ اننگ کو تھوڑا سا لمبا کریں اور اپنا جو ہے نا ایک اسکور بورڈ کے اوپر جو ہے نا اپنا ایک حصہ لگائیں. لیکن افسوس سلمان علی آغا نے پھر وہی غلطی کی اور کوئی لمبی پارٹنرشپ بھی نہیں لگا سکے. سوری, ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ٹیکنیک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ان کے پاس ٹیکنیک نہیں تھی. تو انٹرنیشنل کرکٹ میں جب اپوزیشن کو آپ کی ویکنس سمجھ آ جائے نا تو پھر ہر ٹیم اسی پلان کو کے ساتھ لے کے چلتی, کیونکہ جب اپوزیشن کو پتا تھا کہ اس کی جو ویکنس کیا ہے تو وہ آپ کی ویکنس کو پکڑتے ہیں. اور اب اگر ہم بات کریں انگلینڈ جیسی ٹیم تو وہ 100% اپنا فائدہ اٹھائے گی کیونکہ اس ٹائم انگلینڈ بھی آپ کی یہ چیزیں دیکھ رہی ہوگی. تو اس لیے سلمان علی آغا کو جو ہے نا ویکنس کو فوراً کم کرنا ہوگا, کیونکہ جس پوزیشن پر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں نا وہاں صرف ٹیلنٹ نہیں, رسپانسبلٹی چاہیے آپ کو. تھوڑا سا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہو کہ آپ نے اگر تیز کھیل لیں تو تیز کھیل لیں, آپ نے اننگ بلڈ کرنی ہے تو آپ اننگ بلڈ کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ ہے نا قابلیت ہو. تو ٹیم نیچے سے ایک دم کنٹریبیوشن آئے جس نے شاید میچ کا درد بدل دیتا. تو ساجد خان اور علی عثمان کی اگر بات کریں تو سکور اس وقت کمفرٹیبل بالکل نہیں تھا. اگر آپ جب بات کریں تو اس ٹائم بڑا ڈر تھا کہ یار یہ ہمیں شاید لیڈ بھی نہ مل سکے. تو پاکستان کی لیڈ صرف 43 رن کی تھی, لیکن ساجد خان نے جس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹنگ کی ہے اور علی عثمان نے جس میچورٹی کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک پرائسلیس رن دیے. اور ساجد خان نے بنائے 30 رن اور علی عثمان نے بھی جو ہے نا ایک ویلیویبل 7 رن اپنے ایڈ کیے. اور دوسری طرف اگر بات کریں عبداللہ شفیق کی تو انہوں نے 160 ناٹ آؤٹ کی اننگ کھیلی, ایک ایسی اننگ جس نے صرف پاکستان کو اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں لایا بلکہ جو ہے نا ان کے خلاف بولتے تھے ان کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح جواب دیا کہ اگر پاکستان تھوڑی دیر اور بیٹنگ کرتا تو شاید عبداللہ اپنی ڈبل سینچری بھی کمپلیٹ کر لیتے. تو یہ ان کے کیریئر کا ایک ڈریم کم بیک تھا اور اس اننگ نے ایک بار پھر جو ہے نا پروف کر دیا کہ کلاس جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, پسند آئی ہوگی, اور چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.